السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قوم لوط پر عذاب کے نزول کی۔ جب گناہ حد سے بڑھ جائے، جب زمین فریاد کرے اور آسمان انصاف مانگے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسا کہ دنیا عبرت بن جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے آسمان سے اترے، زمین پر انصاف کا حکم نازل ہوا۔ قوم لوط جس نے نبی کو جھٹلایا اور برائی کو اپنی عبادت بنا لیا، آج ان پر اللہ کا فیصلہ اترنے والا تھا۔ آج ہم سنیں گے اس لمحے کا واقعہ جب رحمت نے رخ موڑا اور قہر بن گئی۔ Before we start this video, please subscribe to our channel and hit the bell icon for more videos on interesting Islamic stories. صبح کا وقت قریب تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والوں کے ساتھ بستی سے نکل چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اب تم محفوظ ہو جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ رات ختم ہوئی اور جیسے ہی صبح کا پہلا نور پھیلا، اللہ کا قہر نازل ہوا۔ آسمان سے ایک زوردار چیخ اٹھی، ایسی چیخ جس نے بستی کی روح کو ہلا دیا۔ پھر زمین نے اپنے اندر سے زلزلہ نکالا اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو اوندھا کر دیا، جو اوپر تھا اسے نیچے کر دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا، ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی، آسمان سے آگ کے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر پر ہر اس انسان کا نام لکھا تھا جس نے گناہ میں حصہ لیا تھا۔ زمین پھٹی، پہاڑ لرزے، چند لمحوں میں پوری بستی خاک کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی پیچھے رہ گئی اور اسی عذاب میں شامل ہو گئی۔ وہ لمحہ اللہ کے عدل کی وہ مثال بنا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ قوم لوط کے محل، بازار اور ان کے فخر کے مقام سب مٹی میں مل گئی، صرف خاموشی باقی رہ گئی جو آج بھی اس بستی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ عذاب تھا جو صرف جسموں پر نہیں بلکہ ان کے تکبر اور گناہ پر نازل ہوا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرے تو زمین بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا اور فیصلہ ہو گیا کہ اب قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا، تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اطلاع دی، اے لوط، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل ایمان کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دل میں غم لیے اپنے چند مومن ساتھیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ رات کا وقت تھا، فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے زمین بھی سانس روک کر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا۔ ایک زوردار چیخ آسمان سے اتری، ایسی چیخ جس نے دلوں کے بندھن توڑ دیے، پہاڑوں کو ہلا دیا۔ پھر زمین لرز اٹھی، بستی کی بنیادیں ہل گئی۔ اچانک آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر پر ایک گناہ گار کا نام لکھا ہوا تھا۔ جو بھاگا وہ پتھر اس کے پیچھے آیا، جو چھپا وہ بھی نہ بچ سکا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب فرشتوں نے بستی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، جیسے زمین نے ان کے گناہوں سے تنگ آ کر خود ان کو نگل لیا ہو۔ ان کے مکان، ان کے بازار، ان کی مسکراہٹیں سب مٹ گئی، اور جہاں کبھی زندگی دھڑکتی تھی، اب وہاں صرف خاموشی، مردہ فضا اور عبرت باقی رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ ظالم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ قوم خود ظالم بن چکی تھی۔ حق کو ٹھکرا دیا، نبی کی نصیحتوں کا مذاق بنایا اور گناہوں کو فخر سمجھا۔ آج بھی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب وہی زمین موجود ہے جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں، پانی میں کوئی مچھلی نہیں، درخت نہیں اگتے، پرندے وہاں نہیں ٹھہرتے۔ یہ جگہ آج بھی اللہ کے عذاب کا ایک خاموش گواہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو بھلا کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے تو انجام ہمیشہ عذاب اور پچھتاوے میں بدلتا ہے۔ قوم لوط کو وقت دیا گیا، پیغام دیا گیا، مگر وہ باز نہ آئے، اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو کوئی طاقت، کوئی مال، کوئی اختیار کسی کو نہیں بچا سکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ جب گناہ عام ہو جائے، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے گھروں اور اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ برائی پر خاموشی بھی جرم ہے، کیونکہ خاموشی سے گناہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے بجائے اس کی رضا کو اپنا لیں، دوسروں کے لیے ہدایت اور رحمت بنیں، نہ کہ عذاب کا سبب۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو گناہوں سے بچنے والے، ایمان پر قائم اور حق پر چارک ہوں۔ آمین۔ یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ڈونٹ forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories۔ اور پلیز کمنٹ میں بتائیں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔